الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث. محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں کے سامنے جو مشہور شخصیت موجود ہے، انجینئر یس امین الحسن، ان دنوں جنوبی ہندوستان کے مشہور نوجوان مقرر ہیں. خصوصاً قرآن کا آپ نے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے. قرآنی موضوعات کو موجودہ سائنسی، سماجی اور معاشرتی تناظر میں پیش کرنے کا آپ میں ملکہ ہے. یہ رہنے والے تمل ناڈو کے شہر وانمبڑی سے، لیکن آپ نے ہندوستان بھر کا دورہ کیا ہے، بلکہ کئی ایک بین الاقوامی اجتماعات اور کانفرنسوں میں آپ نے شرکت فرمائی ہے. آپ نے BE اور MSc سائیکالوجی کی تعلیم حاصل کی ہے. الحمدللہ بچپن ہی سے دین سے وابستہ رہے، عربی سے وابستہ رہے. قرآنی دروس 19 سال کی عمر سے ہی شہر بنگلور میں مختلف مقامات پر مختلف مساجد میں دیتے رہے. تو لہٰذا آپ لوگوں کے سامنے علم ایک اہم ضرورت ہے، اس عنوان پر انشاءاللہ مقرر موصوف آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پیس ایگزیبیشن کے منتظمین حضرات اور اس وقت اس آڈیٹوریم میں جمع خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے آپ جیسے پڑھے لکھے مرد و خواتین سے علم کے موضوع پر کچھ عرض کرنے کا موقع عنایت فرمایا. شکراً الحمدللہ والشکر للہ. حضرات، علم کی اہمیت یا امپورٹنس آف سیکنگ نالج، حصول علم کی اہمیت یا علم جیسی نعمت سے ہم کیوں بہرور ہوں، کیوں استفادہ کریں، اس کی اہمیت و ضرورت پر اظہار خیال کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے. واضح بات ہے کہ انسان اور علم، ان دونوں کے درمیان چولی دامن کا تعلق ہے. ان دونوں کو تفریق کر کے سمجھا نہیں جا سکتا. جیسے ہی پھول کا نام لیا جاتا ہے اس کی خوشبو یاد آتی ہے، جیسے ہم بلب کا ذکر کریں گے یقیناً اس کے ساتھ روشنی کا بھی ذکر ہوتا ہے، یا روشنی اس کا تعلق ہے، اس کی یاد آتی ہے. اسی طرح انسان اور علم، یہ دونوں چیزوں کا بڑا گہرا رشتہ اور بڑا گہرا تعلق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انسان کا تصور کریں اور وہ علم سے بہرا ہو، یا یوں بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی عالم کا تصور کریں اور وہ انسان نہ ہو بلکہ جانور ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. انسان اور علم کے درمیان گہرا رشتہ اور ناطہ پایا جاتا ہے، اور یہ ناقابل تفریق ہے، انڈیویزبل ہے دونوں کا تعلق، انسان اور علم کا تعلق. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو شروعات ہوئی، اس کا جو خمیر اٹھایا گیا، اس کی پیدائش کی جو شروعات ہوئی، تو اس کی پیدائش ہی کے وقت علم کا ایسنس اس کے اندر نچوڑ دیا گیا، اور اسی وقت سے علم اس کا ایک جزء لا ينفک بن گیا، اس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل بن گیا، اس کی ذات کا، اس کی زندگی کا. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی وقت میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے، سکھا دیے. یہ علم کی شروعات ہوتی ہے کہ چیزوں کا نام معلوم ہو جائے، اس کے بعد اس کی خصوصیات اور اس کے فوائد، اور اس کے بعد ان کے استعمالات معلوم ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں، ہمارے یہاں بھی بچے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جیسے ہی کچھ بولنے کے لائق ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ان کو سکھائی جاتی ہے وہ علم الاسماء، چیزوں کا علم. یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ آنکھ ہے، یہ ناک ہے، یہ منہ ہے، اس طرح سے ہم کہتے ہیں. اور بچے جب کہتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں. بیٹا بتاؤ تمہاری ناک کہاں ہے، تو ناک پہ انگلی رکھ کے بتاتا ہے. بیٹا بتاؤ آنکھ کہاں ہے تمہاری، آنکھ پہ انگلی رکھ کے بتاتا ہے. علم الاسماء یہ پہلی چیز ہے کہ جب آدمی یہ جان لے کہ یہ آنکھ ہے تو اس کے بعد اسے سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. یہ ناک ہے تو اس ناک سے آدمی سانس لیتا ہے، بچے کو بعد میں معلوم ہوتا ہے. لیکن پہلی چیز یہ ہے
کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، انسانیت کی جب شروعات ہوئی، جب انسان شروع ہوتا ہے تو بھی اسے علم الاسماء سکھایا جاتا ہے، اور ساری نوع انسانیت کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت بھی حضرت آدم علیہ السلام کو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھائے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ شجر، یہ حجر، یہ درخت، یہ پتے، یہ پانی، یہ فلاں اور یہ فلاں، ان سب چیزوں کا علم دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسانیت کی شروعات اور انسانی تاریخ کی شروعات علم کی روشنی میں ہے، جہل کے اندھیرے میں اس کی شروعات نہیں ہوئی۔ تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ علم سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ ایک اور چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی شرف ہے، یہی فضیلت ہے انسان کو دیگر چیزوں کے اوپر، ورنہ اس دنیا میں انسان سے زور آور جو ہے اور بہت سے جانور ہیں، اونٹ کو لے لیجئے، انسان سے زیادہ زور آور ہے۔ انسان سے زیادہ قوی اگر ہونا ہو تو شیر کو دیکھ لیجئے، ہم سے زیادہ قوی ہے۔ یا یہ کہ ہم سے زیادہ کوئی تیز بھاگ سکتا ہے تو چیتا ہے جو ہم سے زیادہ، انسان سے زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے۔ یا کھانے میں ہم سے زیادہ کوئی ہے تو بیل ہے جو ہم سے زیادہ کھا سکتا ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہمارے لیے شرف اور یہ ہماری جو ہے بلندی کی علامت نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو شرف ہے، جو فضیلت ہے، اب انسانوں کو جیسے کہا گیا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت والے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت کی وجہ اور شرف کی بنیاد علم ہے۔ اگر علم نہ ہو تو پھر جو ہے شیر سے اور چیتے سے اور بیل سے بھی نیچے گر جا سکتا ہے۔ علم ہی کی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ ملتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر دونوں برابر ہو جائیں گے، جانور اور انسان۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے گھوڑا اور گدھا دونوں ہیں، دونوں بار برداری کا کام کرتے ہیں، دونوں جو ہے بوجھ سنبھالتے ہیں، لیکن گھوڑے میں اور گدھے میں جو فرق ہے اور جو فضیلت ہے گھوڑے کو، وہ اس کی وجہ یہ کہ اس کی خوبصورتی، اس کی تگ و دو، اس کی تیز رفتاری، اس کی چابک دستی اور اس کا کرو پر، اس کی وجہ سے گھوڑے کو فضیلت ہے۔ اگر گھوڑے کے اندر نہ یہ خوبصورتی ہو، نہ وہ کرو پر ہو، نہ وہ تیز رفتار سے بھاگے، تو پھر گھوڑا اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو شرف کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے۔ اشرف المخلوقات کا اگر درجہ انسان کو دیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہی کہ یہ علم ہے، ورنہ اگر یہ علم نہیں ہوتا تو پھر انسان اور دیگر جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک اور بات آپ غور کیجئے، یہ بہت غور کرنے کی بات ہے اور نکتہ ہے سمجھنے کا۔ انسانیت کی تاریخ کی جو شروعات ہوئی ہے وہ بھی علم سے ہے، اور وحی کی جو شروعات ہوئی ہے وہ بھی علم سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف رکھتے تھے اور رمضان المبارک کا موقع تھا، فرشتہ آیا اور پہلی مرتبہ وحی کا جو نزول ہوا وہ بھی جو ہے اسی علم کی بنیاد پر ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، میں نے جیسے اس تقریر کے آغاز میں بتایا کہ پڑھو اقرا باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ پروردگار اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اس رب کے نام سے جو بڑا بزرگ و برتر ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اس نے انسان کو سکھایا اور انسان کو قلم کے ذریعے سے علم کو محفوظ رکھنا سکھایا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی شروعات بھی علم سے ہوئی اور وحی کی شروعات بھی علم سے ہوئی، قرآن مجید کی شروعات بھی علم سے ہوئی ہے۔ تو اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیکنگ نالج، امپورٹنس آف نالج، نالج کی اہمیت، علم کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ شروعات ہی جس چیز سے ہو وہی ہماری بنیاد ہے۔ جیسے کہ کسی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، اگر بنیاد نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح پوری انسانیت کی تاریخ کی شروعات اور اس کے لیے بیس اور فاؤنڈیشن کا کام علم ہے، اور اسی طرح وحی کی شروعات بھی علم ہی کی وجہ سے ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ انسانیت کی تاریخ کا آغاز بھی اور اس قرآن مجید کے نزول کی تاریخ کا آغاز بھی اقرا سے ہے، پڑھنے سے ہے، علم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ مجھے کچھ باتیں عرض کرنی کہ انسان اور علم، یہ دونوں کا رشتہ اور ناطہ بڑا گہرا ہے، اور دونوں کو جدا کر کے ہم سمجھ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ اب ہم کچھ بنیادی طور پر علم کے جو فضائل ہیں، عقلی اور نقلی، سائنسی اور قرآن و حدیث سے، وہ میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پھر اس کے بعد اصل موضوع جو ہمارا ہے وہ یہ کہ علم سے مراد کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس وقت جب ہم علم پر بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سی باتیں ہوں گی۔ کوئی سوچتا ہوگا کہ صاحب دینی مدرسے کا علم، کوئی سوچتا ہوگا کہ فلسفے کا علم، کوئی سوچتا ہوگا کہ علم الکلام ہے، کچھ نہ کچھ ذہن کے اندر ہمارے تخیلات جو ہے رواں دواں ہیں۔ لیکن علم سے مراد کیا ہے اور علم کیوں حاصل کرنی چاہیے، یہ اصل چیز ہے جس پر ہم آگے بات کریں گے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ سمجھا دینا ضروری ہے کہ علم کی اہمیت قرآن اور حدیث میں کیا ہے، اس لیے کہ سوائے اسلام کے کسی اور دیگر مذہب کے اندر مذہبی طور پر علم کے حصول کے لیے اتنی اہمیت نہیں ہے، اتنا اکسایا نہیں گیا ہے۔ لیکن صرف واحد مذہب اسلام جس نے علم کو اتنی اہمیت دی، علم کو اتنی اہمیت دی کہ ہر عام و خاص پر فرض قرار دیا گیا، اور علم کی بڑی اہمیت قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے۔ قرآن نے حصول علم کے سلسلے میں، علم حاصل کرنے کے لیے، علم طلب کرنے کے سلسلے میں یہ آیت قرآن مجید میں آئی ہے سورہ توبہ کے اندر، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طائفۃ، ایسا کیوں نہیں ہوا تم لوگوں میں سے، حصول علم کی طلب کیوں نہیں ہے، علم حاصل کرنے کا وہ جذبہ، وہ جوش کہاں گیا؟ قرآن پوچھتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تمہاری بستیوں میں سے کچھ لوگ نکلتے اور ایک جماعت بناتے، گروہ کی شکل میں نکلتے جاتے اور دین کے اندر تفقہ پیدا کرتے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟
تو اس کیوں نہیں ہوا کا جو سوال ہے فلولا، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کسی بستی سے لوگ علم حاصل کرنے کی طرف آمادہ نہیں، جہل عام ہے، علم کی پیاس نہیں ہے، علم کی تڑپ نہیں ہے، علم کا شوق نہیں ہے، تو پھر قرآن مجید اکساتا ہے کہ تم میں سے ایسے کیوں نہیں، لوگ کیوں آگے نہیں بڑھتے، علم کیوں حاصل نہیں کرتے۔ قرآن مجید جو ہے بڑے پرزور انداز سے ابھارتا ہے، اکساتا